حاضرین، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اپنی خاص باتیں حضرت خود اپنے طور پہ فرما رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے 10 اہم باتیں میں نے اللہ تعالیٰ کے سے مانگی اور زندگی میں وہ اعمال میں نے اللہ کے لیے کیا۔ 10 کام ایسے ہیں، حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں، ان میں سے چند بیان کر رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں چوتھا ہوں۔ مجھ سے پہلے 3 لوگ ایمان لائے تھے، حضرت عثمان غنی فرما رہے ہیں۔ ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو فرما رہے ہیں حضرت عثمان غنی کہ میں چوتھا ہوں ایمان لانے والوں میں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، میں نے کبھی کسی بھی بات کی تمنا نہیں کی، کسی بات کی تمنا نہیں کی کہ کاش میرے پاس یہ ہوتا، میں وہ مانگتا، مجھے یہ مل جاتا، میں یہ چاہتا ہوں، مجھے یہ خواہش ہے۔ فرما رہے ہیں زندگی میں نے جب سے اسلام لایا ہوں کبھی کسی بات کی تمنا نہیں کی۔ یہ آپ کی خاصیت ہے حضرت عثمان غنی کی۔ پھر فرماتے ہیں ماشاءاللہ، یہ تو بڑے کمال کی بات ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب سے میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، اپنا سیدھا ہاتھ حضور کے دست مبارک پہ رکھا، ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد سے کبھی میں نے اپنا سیدھا ہاتھ مقام شرم کو نہیں لگایا، شرم گاہ کو کبھی اپنا ہاتھ نہیں لگایا، جب سے کہ حضور کے دست مبارک پر بیعت کی۔ حاضرین، یہ حدیث پاک نقل کر کے حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ سیدنا امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، نہیں معلوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے کیا فیض، کیا برکتیں، کیا انوار پائی تھی کہ زندگی بھر کبھی اس ہاتھ کو مقام شرم کے لیے استعمال نہیں کیا، اور وہ فیض، وہ برکتیں، وہ انوار حضرت عثمان غنی دیکھتے محسوس کرتے تھے۔ تیسری بات یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس اور دست مبارک سے جو نعمت ایک مرتبہ کہیں منتقل ہو جاتی ہے وہ باقی رہتی ہے، اسی لیے تو حضرت عثمان غنی نے اپنا ہاتھ کسی نازیبا مقام کے لیے نہیں استعمال کیا۔ پھر حاضرین، اس کے بعد حضرت یہ بھی فرماتے ہیں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کہ نہیں معلوم لوگوں نے آپ کو کتنا ٹوکا ہوگا اور کتنے لوگوں کے طعنے آپ نے سنے ہوگے کہ یہ بھی کوئی بات ہے، بیعت کر لیے ایک مرتبہ، اس کے بعد ہاتھ استعمال نہیں کیا مقام شرم کے لیے، تو نہیں معلوم لوگوں نے کیا کیا بولا ہوگا کہ آپ جب یہ سنائیں تب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر کسی بات کی پرواہ نہیں کیے۔ آپ چونکہ سرکار کے برکات کو دیکھا کرتے تھے اس لیے کسی کی پیروی، کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ بہرحال حاضرین کرام، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے حیا والے کامل الحیا ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ایک بار ہاتھ مس ہو جاتا ہے پھر اسے کہیں اور استعمال نہیں کرتے تھے۔ اور آپ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر جمعہ کے دن، جیسا کہ ہم نے ابتدا میں عرض کیا، ہر جمعہ کے دن ایک غلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد کرتے تھے۔ حاضرین، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک بھی ارشاد فرمائی ہے، یہ تو بڑے کمال کی حدیث ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، انا نشبہ عثمان بابینا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم، حضور فرماتے ہیں، ہم سب عثمان غنی کو ہمارے والد ابراہیم علیہ السلام کے جیسا دیکھتے ہیں۔ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ، چہرہ مبارک، چہرے کی رونق، آپ کی شباہت، آپ کا قد و خال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جیسا تھا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ پیارے آقا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیا فرما رہے ہیں؟ یہ نہیں فرما رہے ہیں میں سمجھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں۔ حضور دیکھیں، حضور سمجھے، وہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ لیکن اتنا نہیں فرما رہے ہیں، ہم سب یعنی کل انبیاء، نبیوں کا زمرہ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد جتنے انبیاء آئے ہیں، پہلے گزرے ہیں، وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں عالم برزخ میں، عالم ارواح میں۔ جیسا کہ حدیث بخاری ہے
اب یہ بات کسی کو نہیں سمجھ میں آ سکتی، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. آپ نے سنا ہوگا معراج کی شب تمام انبیاء کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے بیت المقدس تشریف لائے تھے. تو وصال کے بعد بھی انبیاء کرام حیات ہیں، زندہ ہیں، بخاری کہتی ہے، اسی لیے تو ملاقات کی تھی. دوسری بات، صحیح بخاری میں ہر سال جب حاجی حج کرتے ہیں لبیک کہتے ہیں تو کل انبیاء کرام بھی حج کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں اور لبیک کہتے ہیں. انبیاء کرام لبیک کہتے ہیں، حج کرنے کے لیے آتے ہیں. تو حضور فرما رہے ہیں ہم سب نبی عثمان غنی کو ابراہیم علیہ السلام کے جیسا دیکھتے ہیں سب، مگر حضور فرما رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، عثمان غنی کو بھی دیکھا کہ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے جیسے ہیں. بہرحال حاضرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلیے کی بھی تعریف کی ہے، چہرے اور شباہت کی بھی تعریف فرمائی ہے. یہ حضرت عثمان غنی کا مقام اور مرتبہ ہے.